اللہ کا نظام کو ایسے محسوس ہوتا جیسے کسی طاقت نے اسے باندھا ہوا ہے، طاقت نے اسے باندھا ہوا ہے، اور وہ اللہ کا نام تھا۔ کہنے لگے میرے پاس ایک وظیفہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ان دو ناموں کے ذریعے دعا کرے گا قبول ہوگی۔ اور ایک حدیث میں میرے آقا کا فرمان ہے یہ دونوں آیات اسم اعظم ہیں، اسم اعظم ہے۔ گرمی تھی تو ایک راستہ گلی سے تھا، سڑک سے تھا گھر جانے کا، ایک راستہ باغ سے تھا۔ ایک نواب کے وزیر تھے، ان کا ایک فارم ہاؤس گھر تھا، باغ تھا، تو اس کے اندر سے شارٹ راستہ پڑا تھا۔ گرمیوں میں 9:15 بجے عشاء ہوئی، 9:15 بجے عشاء کے بعد کچھ ذکر ہوا، اور ذکر کرتے کرتے 10 بج گئے۔ اب میں 10 گھر جا رہا ہوں، اماں جو ہے رحمت اللہ علیہ انتظار کر رہی طارق آئے گا، اور رات کو میں نے دودھ پینا تھا، بس اماں لے کے بیٹھی۔ اب میں جب آگے گیا نا تو مجھے اماں کی آواز آئی رحمت اللہ علیہ، میں نے ادھر دیکھا میری اماں کی آواز آئی، طارق طارق جلدی آ، اس طرح کی آواز۔ میں نے ادھر دیکھا، اچھا وہ آواز آ رہی تھی، حتیٰ کہ اس آواز میں میرے پیچھے کوئی ایسی مرد تھا یا عورت جو بھی تھا، اس کی سانسوں کی آواز بھی مجھے محسوس ہونے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ یہاں مشہور تھا کہ وہاں وہ کچھ کرسچن کے گھر ہوتے تھے، وہ جمعدار تھے، اور ان کے ساتھ درخت تھے، اور مشہور تھا کئی لوگوں کو یہاں جنات نے تنگ کیا ہے، اور بیچارے آتے تھے تو بخار ہو جاتا تھا، پھر کسی سے ذکر تسبیح دم درود اور کسی سے پھر کرتے تھے تو فائدہ ہو۔ تو مجھے وہ بات یاد ہے، میں نے کیا کیا، وہیں سے میں جا رہا تھا، سڑک تھی تو سڑک کے دائیں بائیں فٹ پاتھ تھی کچی، تو میں نے مٹھی بھر لی مٹی کی۔ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے نکلے تھے تو آپ نے ریت مٹی کی مٹھی پھینکی تھی، آیت پڑھ کے، وما رمیت اذ رمیت، یہ آیت پڑھی تھی۔ اور اللہ پاک نے پھر کیا کیا، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اللہ نے ان کے دائیں بائیں بس ان کو اندھا کر دیا۔ میں نے مٹھی میں پڑھنا شروع کر دیا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ۔ بس یہ حدیث میں آتا ہے میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ان دو ناموں کے ذریعے دعا کرے گا قبول ہوگی۔ اور ایک حدیث میں میرے آقا کا فرمان ہے یہ دونوں آیات اسم اعظم ہیں، اسم اعظم ہے، اسم اعظم۔ میں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا، اب مجھے یاد نہیں میں نے کتنی دفعہ پڑھا، بس پڑھ رہا ہوں۔ جب میں نے دیکھا نا کہ وہ سانسیں میری بہت ہی قریب آ گئی تو میں نے اچھا اس وقت پڑھتے ہوئے آپ کو ایک بات کا احساس ہوگا کہ میرے اندر کیفیت کیا ہوگی۔ ابھی میں جن پیچھے لگاتا ہوں آپ کے، چھوٹا سا بچہ، چھوٹا سا ننا منا سا بچہ، سونا سونا پینا، میں جن آپ کے پیچھے لگاتا ہوں اور آپ اکیلے سناٹا، گرمی، رات کے 10 بجے، کچھ بھی نہیں، ویرانی، اور ایک ساتھ میری اماں کی آواز تھی، اور ساتھ اس نے پاؤں میں پائل جھنجھر بھی پہنی ہوئی تھی، اس کی چھن چھن کی آواز بھی تھی، آواز میری اماں کی تھی، اور اتنا قریب کہ سانسیں بھی مجھے محسوس ہونے لگی۔ اور میں سوچیں کن کیفیات کے ساتھ وہ وظیفہ پڑھ رہا ہوگا۔ الفاظ سے زیادہ کیفیات کا اثر ہوتا ہے، پھر دوہرا رہا ہوں، الفاظ سے زیادہ کیفیات اور یقین کا اثر ہوتا ہے۔
یقین کا اثر ہوتا ہے. میں توجہ سے پڑھ رہا تھا. اچھا یہ توجہ کا پڑھنا اس طاقت کو میرے قریب نہیں آنے دے رہا تھا. قریب تھی وہ طاقت کہ مجھے نقصان پہنچا تھا. اور میں اپنی پوری توجہ سے پڑھ کے نا, جب میں نے دیکھا نا کہ وہ چیز نہیں جا رہی, تو میں نے ایسے جو ہے نا, میں نے مٹھی پہ ماری پھونک اور اپنے سر کے پیچھے سے ایسے مٹھی پھینکی. پھر جو چیخیں تھی, اچھا پتا چلا وہ چیخ ایک نہیں تھی, بندہ ایک نہیں تھا, وہ پورا گروہ تھا, پورا گروپ تھا. ایسے چھیڑ چھاڑ, جاتے بندے کو چھیڑ چھاڑ. اب طارق سے شغل شروع ہو گیا. اب طارق کامل نہیں تھا, اللہ کا نام کامل تھا. یہ طارق کی کرامت نہیں ہے, یہ اس کریم کے نام, قرآنی آیات اور اسم اعظم کی کرامت ہے. یہ میری کرامت کہاں ہے؟ اگر میری کرامت ہوتی تو میں کہتا ہوں مقابلے پہ, اور میں نے اللہ کا نام لیا کہ مولا میرے پاس کچھ نہیں, بالکل ویلا فارغ ہے, میرے پاس کچھ نہیں ہے, اللہ تیرا نام لے رہا ہوں, تو اپنی طاقت کو میرے ساتھ لگا دے, تو اپنی طاقت میرے ساتھ میرے پاس بھیج دے, اور تو اپنی قوت تو نے اپنے ناموں میں قرآن کی ان آیاتوں میں رکھی ہے, اللہ وہ میرے قریب کر دے. کیوں؟ یہ وہ چیز ہے جادو, جنات اور نظر بد جو دیکھے میں تو آتی نہیں پر اس کا وار ہو جاتا ہے. دیکھے میں تو آتی نہیں, تو وہ اندیکھی چیز کے لیے میں نے اندیکھی مدد مانگی. آپ سمجھے؟ اچھا پھر اس کے بعد میں پھر وہاں سے جو کئی بار گزرا, پھر نہ کوئی پتا بھی ادھر ادھر ہوا ہو, نہ کہیں کبھی نہیں پتا بھی ادھر ادھر ہوا ہو. حتیٰ کہ دوسری دفعہ ایک دفعہ میں نے احتیاطاً مٹھی میں مٹی لے لی تھی اور پڑھنا بھی شروع کر دیا تھا. وَإِلَٰهُكُمْ, پڑھیں میرے ساتھ, الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم, الف لام میم, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ ہے مکمل. میں نے پہلے الف لام میم نہیں پڑھی تھی. طاقتور چیز ہے. اور دعا سے پہلے اس کو 3 دفعہ لجاہ قلبی خلوص دل سے پڑھ لیا کرے. لجاہ قلبی, میرے اس لفظ کی گہرائی میں جائیں. لجاہ قلبی, اس کا معنی یہ ہے زبان کے ساتھ دل بھی ساتھ دے رہا ہو. زبان حاضر ہے تو دل بھی حاضر ہو, اور دل بھی گواہی دے رہا ہو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ لجاہ قلبی, دل بھی ساتھ دے رہا ہو. یہ اندیکھے وار کا اندیکھا نظام, اور اندیکھے دشمن کا اندیکھا انتظام, اور اندیکھی طاقت دشمن طاقت کا اندیکھا پروگرام. یہ وہ ہے اللہ. کون؟ اللہ ہے جو میرے کام بنائے گا, جو مجھے اولاد دے گا, جو رزق دے گا, جو صحت دے گا, جو میری بگڑی بنائے گا, جو میرے مسائل کا حل کرے گا, جو ناکامیاں دور کرے گا, جو عزتوں کے فیصلے کرے گا ذلتوں کے فیصلوں سے بدل کے انشاءاللہ. جن میرے قریب نہیں آیا, اپنی روح کو طاقتور بنائے, اس کے ارد گرد کوئی حصار دیں, اس کے ارد گرد کوئی دیوار دیں. میں جب اٹھا کھیس اٹھایا تو ہاتھ جتنا بڑا کن کھجورا تھا, بڑی مشکل سے اس کو مارا, اور موکل کا نام ہے کبھی کچھ. میں پھر آپ درود باغ کی برکت سے ایک تحفہ دیتا ہوں, اور یہ ساری زندگی کے لیے ایک تحفہ دیتا ہوں, ساری زندگی کے لیے ایک زبردست تحفہ دیتا ہوں. میں صحرا میں گیا تو صحرا میں وہاں وائلڈ لائف والوں کی چوکیاں ہوتی ہیں کہ شکار نہ ہو, جانور بچے رہے. تو وہ وہاں ایک بیٹھا تھا نیازی, میاں والی کا. اس سے میرا جایا تو کہہ لے آپ کا نام سنا تھا, آپ صحراؤں میں آتے ہیں, درود پاک کی محفلیں لگاتے ہیں, تو ہمیں پتا ہوتا ہے یہ گاڑی جا رہی ہے تو یہ شکار والی گاڑی نہیں ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ زندگی کے تجربے بتائیں. تو اس نے کہا جی کہ میری زندگی کا تجربہ ہے, میں یہاں رہتا ہوں
اور آج تک سانپ میرے قریب نہیں آیا, جن میرے قریب نہیں آیا. بہت جنات ہیں یہاں. بچھو میرے قریب نہیں آیا. کاٹنے والی چیزیں وہاں بھیڑیے ہوتے ہیں, لوبڑیاں ہوتی ہیں, کن کھچورے ہوتے ہیں. ایک دم بیٹھا ہوا تھا, میں نے اللہ کا نام پڑھا ہوا تھا, میرے نیچے کھیس پڑا تھا, میں اس پہ بیٹھا رہا. گرمیاں تھی, وہ چیزیں گرمی میں زیادہ نکلتی ہیں. بیٹھے بیٹھے نا میں جب اٹھا, کھیس اٹھایا تو ہاتھ جتنا بڑا کن کھجورا تھا, بڑی مشکل سے اس کو مارا. اور صحرائی کہنے لگے یہ ہاتھ جتنا کن کھجورا کتے کوبرے سے بھی زیادہ زہریلا ہوتا ہے. کوبرا جو ہے نا اس سے بھی زیادہ زہریلا ہوتا ہے. اور پتہ نہیں کہاں سے آیا, بیٹھا رہا, نیچے پڑا رہا. اللہ کا نظام کو ایسے محسوس ہوتا جیسے کسی طاقت نے اسے باندھا ہوا ہے, طاقت نے اسے باندھا ہوا ہے. اور وہ اللہ کا نام تھا. کہنے لگے میرے پاس ایک وظیفہ ہے. اچھا میرے جی میں آیا کہ یہ وظیفہ سلام اور علی نوح نال. مجھ سے کہنے لگا پیر صاحب وقت میرے کو کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میاں والی کے لہجے میں لفظ وقت بھی استعمال ہوتا ہے. سلام. اچھا میرے دل میں آ گیا, کوئی کشف تو ہوتا نہیں, میرے دل میں آیا کہ یہ ہوگا. ایسے میری زبان پہ آ گیا سلام علی نوح فی العالمین, سلام فی العالمین, سلام فی العالمین. یہ عمل ایسے میرے دل میں آ گیا اور میرے جی میں آ گیا کہ یہ عمل ہے, یہ عمل ہے. ایسے اللہ نے دل میں ڈال دیا. اگر یہ عمل آپ کر لینا, آپ خود کر سکتے ہیں بالکل. میں آپ کو پورا عمل بتاتا ہوں اور بالکل کرنا آسان ہے. بس ایسے پڑھ کے پھونک مارنی ہے اس سرسوں کے بیچ پہ, کالے سرسوں کے بیچ پہ, اور بس ایسے پھونک مارنی ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا. پر یہ یقین جانیے اس آیت کے پڑھنے سے آپ کے ارد گرد ایک حفاظت کا انوکھا نظام ہے, ایک حصار ہے, ایک طاقت کا انوکھا طاقتور ترین کمال ہے. عجب کمال ہے. ایک دفعہ میرے پاس ایک صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ میرے مسئلے حل نہیں ہو رہے. میں نے کہا پھر 70 دن میں اپنے لیے ایک عمل کرواؤں گا, پھر تیرے مسئلے حل ہو جائیں گے. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا یہ رائی کا عمل کر, پر 70 دن میرے لیے کر. کہنے لگا پھر میں کہ تیرا کام بھی اللہ کر دے گا. پھر میں نے اسے کہا, میں نے کہا گیند کو جس دوست سے دیوار پہ مارے گا واپس آئے گی, یہ جائے گی کہ واپس آئے گی؟ چلو میں نے کہا تیری تسلی کے لیے کہتا ہوں, صبح اپنے لیے کر لے, شام میرے لیے کر لے, اسی رائی پہ کر لے, تیرا خرچہ بھی زیادہ نہ ہو, اسی رائی پہ کر لے. اس نے کیا, اس کو رزلٹ ملا, اور کہتا ہے بڑھ چڑھ کے ملا, پہلے سے زیادہ ملا, اور طاقتور ملا, اور جھکتا ملا. تاثیر بڑھ گئی, کمال بڑھ گیا. کیسے نہ بڑھے؟ اپنی روح کو طاقتور بنائیں, اس کے ارد گرد کوئی حصار دیں, اس کے ارد گرد کوئی دیوار دیں, اس کے ارد گرد کوئی طاقتور چیز دیں. ایک بات بتاؤ, جتنے بھی حشرات الارض ہیں, سانپ, بچھو, زمین کے نیچے, آسمان کے اوپر رینگنے والے حشرات, پرندے, یہ چیزیں جتنے بھی حشرات ہیں, دیمک, کیڑے, ان سب کے حشرات کے معقل کا نام ہے کبیکج. کبیکج. اور ان کے جو باس ہیں, بڑے ہیں, ان کا نام ہے نوح. کیوں؟ حضرت نوح علیہ السلام ساری مخلوق کو پھر سے زندہ ہوا تھے, اس لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. اللہ نے زمین ساری پہ پانی کو ختم کر دیا, اور اللہ نے فرمایا میں زمین کو ختم کرنے والا ہوں. اے نوح, ہر چیز کا جوڑا جوڑا اپنی کشتی میں رکھ لیں. پھر سے ان کو اللہ نے نئے ذریعے سے سارے عالم میں انسانیت کو یا زندہ زندگی کو, جانوروں کو پھیلایا. اس کا ذریعہ حضرت نوح بنے. اور جتنی بھی کائنات میں یہ چیزیں ہیں, ان کے جو باس اور بڑے ہیں وہ نوح ہیں. یہ بڑی گہری باتیں ہیں, مجھے بھی پتہ نہیں ہے, بہت گہری بات ہے. یہ جو جب بندہ سلام علی نوح فی العالمین کہتا ہے, اس کی روح میں ایک طاقتور ترین انجیکشن. مجھے سندھ میں جاتا ہوں نا, تو وہ سندھ میں ڈرپ کو تھیلی کہتے ہیں. کہہ رہے سائیں تھیلیاں بڑی لگوائیں, تھیلیاں لگ جاتی ہیں, طاقت کے ٹیکے, انجیکشن, قوت کے ایک انرجی, اور اس کا جسم طاقتور اور مضبوط ہوتا ہے. آنے والا تھپڑ جو اس کو لگنا ہے, مکہ جو اس کو لگنا ہے, وار جو اس کو لگنا ہے, وہ جادو ہے, جنات ہے, نظر بد ہے, بیماری ہے, تکلیف ہے, وار ہے, دشمن ہے, حسد ہے, کینہ ہے, بغض ہے. وہ آنے والا جو تھپڑ ہے جو اس کو لگنا ہوتا ہے, وہ یا ختم ہو جاتا ہے یا پھر پلٹ کے اسی کو جا کے لگتا ہے. کمال چیز ہے, انوکھی چیز ہے. آپ اس کا طریقہ سنیں پورا. ایک مٹھی آپ نے کیا لیا,
सरसों के बीज लिए, ले लिए, काले बीज ले लिए, मुट्ठी अपनी ले ली, किसी नीचे कोई प्लेट रख लें, जो दाने गिरे तो उसमें गिरे, और आपने अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है और सांस रोक के पढ़ना है, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। बस जब सांस छोड़े इसमें फूंक मार दें। फिर अगला सांस, वो सांस में 1 दफा पढ़ सके, 2 दफा, 3 दफा, 4, 5 दफा, 100 दफा, जितना पढ़ ले। फिर अगला सांस, इस तरह 40 सांस और 40 फूंके। कोई मुश्किल है? आपके ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लग जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लग जाए, बस वो चीज आपकी मौजूद है। अब ये मुट्ठी 40 दिन चलेगी। बोलो 20-30 रुपए का खर्चा, बस यही मुट्ठी चलेगी 40 दिन। आप इसको, और ये अमल हर हालत में कर सकते हैं, बावजू करें बेहतर है, मजबूरी में कर भी सकते हैं। बतौर वजीफा कुरान पाक की छोटी सी आयत पढ़ सकते हैं। मुट्ठी अपने मकसद का तस्वर, जादू, जिन्नात, बेऔलादी, नाफरमानी, उलझने, तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह की तकलीफें, एक से निकले दूसरा, दूसरे से निकला तीसरा, और ये तकलीफें बढ़ती चली जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं। सरसों और सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन का अमल करें। फिर क्या करें? 40 दिन के बाद, 40 दिन के बाद इसी सरसों को छोटी छोटी पोटलियां बना के घर में कहीं रख दें, छोटे छोटे जर्रे कहीं घर में बिखेर दें, पाँव ना आए, छापरों और थैलियों में डाल के, संदूकों में, ब्रीफ केस में, बैग में, अलमारियों में, घर में कहीं फैला दें। इसको हाथ से ऐसे फैला दें। बात समझ रहे हैं? पर एक ज़हन नशीन रखिएगा, अक्सर सरसों इस्तेमाल होता है दूसरे काम के लिए। अगर आपने कहीं ऐसे फैलाया, वो कहेंगे इसने मेरे घर में जादू कर दिया, उसको अमल का पता ही नहीं है। क्योंकि मुसल्ले पे बैठने का अमूमी रिवाज खत्म हो गया। पहले बंदा खड़े होकर शीशे के सामने खड़ा होता था, फिर देखा तो कमर खत्म हो गई, फिर ड्रेसिंग टेबल आ गए। ड्रेसिंग टेबल की इजाद जो हुई है वो शीशे के सामने बहुत ज्यादा खड़ा होने की है। ड्रेसिंग, ड्रेस से और खूबसूरती के लिए खड़े हो के बंदे का चेल कंडा एक थी गया, बंदे का कमर का निचला धड़ मुक गया, फिर उसके लिए टेबल है कि भी आप टेबल पे बैठ के इतनी देर जो है, रिवाज में नहीं रहा। रिवाज में इसलिए अक्सर मैं जो बेटियों की शादियां करते हैं उनकी तस्वीर खाने से बहुत निस्बतें होती हैं, मैं उन्हें एक नसीहत करता हूं कि बेटी को कहना ज्यादा देर मुसल्ले पे नहीं बैठेगी, ज्यादा देर वजीफा न करेगी जब तक कि घर का माहौल मुआफिक न हो, वरना कहेगी बेटी ने आके हमारे घर में जादू कर दिया। और मुझे एक हमारे साहब है, वो उनका नाम, तो वो कहने लगे कि आपने मुझे कहा था कि आयतल कुर्सी पढ़ के दम करना। मेरी बहू बेचारी कोई और मिजाज की है, कहने लगे अल्लाह बर्बाद करे मेरे सौरे को, मेरे बच्चे बीमार थी मैंने अल्लाह बर्बाद करे, वो पढ़ के फूंके मारते मेरे बच्चे बीमार हो जाते हैं। नजला जुकाम सर्दी गर्मी में हो गया, बच्चों को हो जाता है नजला जुकाम खांसी हो गई, कह रहे अल्लाह बर्बाद करे मेरे सौरे को ये पढ़ के फूंके मारते हैं, बच्चे मेरे बीमार हो गए। कहने लगा आपने कहा था आयतुल कुर्सी पढ़नी है, मैंने कहा तू ना फूंके मारता। वो बेचारी जाहिल है, उसे पता ही नहीं है। और रिवाज में आमाल का और मुसल्ले का रिवाज ही खत्म हो गया, आमाल और मुसल्ले का रिवाज ही खत्म हो गया, तो मिजाजों से बात चली गई। 40 फूंके, कितनी फूंके? हाँ, और हर फूंक में सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, और इस तसव्वुर और कैफियत के साथ सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, ये सारे मेरे मसाइल, मुश्किलें, उलझने, नाकामियां, परेशानियां, जादू, जिन्नात, बंदिशें, हासिदीन का हसद, दुश्मनों का शर, कीना परवरों का कीना। और एक बात अजीब बताऊं, इसकी एक और तासीर है, जो नफ्स और शैतान के हमलों, नेट की दुनिया के हमलों, नेट की दुनिया की हिलाजत, कबासत, नजासत से निकलना चाहते हैं, उसके लिए पुरतासीर अमल है और जबरदस्त अमल है। इतना अमल है कि बंदे को वली बना देते हैं, यही अमल बंदे को वली बना देता है। हाँ, बंदे को वली बना देता है। अब वो असल में सरसों पढ़ी हुई है ना, वो पढ़ी गई है ना, और पढ़ा किस चीज से आपने? कलाम इलाही से। ये कुरान पाक की आयत है। अब वो पढ़ी हुई सरसों है,
اب اس کا ہر ذرہ، ہر گیند، ہر وہ چھوٹا سا بال، وہ ایسے ہے کہ دشمن کے لیے وہ ایک چیز ایٹم بم ہے، جا کے اس کو توڑ کے رکھ دے، اس کو توڑ کے رکھ دے، اور اس کی شیطانی قوتوں کو بکھیر کے رکھ دے، اور ان کی تدبیریں ان پہ کیا کر دے؟ پلٹ دے۔ 40 دن وہی رائی چلنی ہے۔ اچھا، گھر کے سارے افراد اسی سرسوں پہ عمل کر سکتے ہیں؟